ہے تو؟ तेरी माँ मर रही है और तू अपना दीन नहीं छोड़ रहा है। तेरे दीन में ऐसा क्या है जो तू अपना दीन नहीं छोड़ रहा है? क्या तुम अपने माँ को मारना चाहता है साथ? ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ جنت اتنی آسان ہے، تمہیں مل جائے گی؟ اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ بس زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ذرا سوچو، ایک طرف تمہاری بوڑھی ماں ہو جو بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی ہو اور قسم کھا لے کہ وہ مر جائے گی اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا تو، اور دوسری طرف تمہارے ننگے جسم پر دہکتے ہوئے کوئلے رکھ دیے جائے اور چمڑی پگھل رہی ہو اور سانس گھٹ رہی ہو۔ اور یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہے، یہ ایمان کا وہ حصہ ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسا سوال پوچھا ہے جو آج بھی ہر سچے مسلمانوں کا دل چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم نے ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسا سورہ نازل کیا جس کو پوری دنیا سورہ العنکبوت کہتی ہے۔ آج ہم اسی سورہ کی گہرائی میں جائیں گے جس کا نام ایک چھوٹی سی مکڑی پر رکھا گیا، لیکن اس کے اندر چھپی کہانیاں لوہے سے بھی زیادہ مضبوط مردوں کی ہے۔ یہ کہانی ہے منافق کی، یہ جنگ ہے ماں کی محبت اور اللہ کی راہ کے درمیان کی۔ تیار ہو جاؤ کیونکہ اب امتحان شروع ہونے والا ہے۔ سورہ العنکبوت اس وقت نازل ہوا جب مکہ میں مسلمان ہونا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے جیسا تھا، یعنی مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ہو چکی تھی اور ہو رہی تھی، اور کچھ کمزور مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں اتنی تکلیفیں کیوں ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور صاف کر دیا کہ ایمان کوئی سادہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک امتحان ہے۔ آپ کو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے یہاں ایک واقعہ بیان کرنا بہت ضروری ہے جو صحیح مسلم حدیث نمبر 1481 میں ہے اور قرآن کے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8 کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ تاریخی طور پر درست ہے اور قرآن کی آیت سے جڑا ہوا ہے، جہاں ماں باپ کی اطاعت کی حدود بیان کی گئی ہے۔ اور یہ کہانی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، اور وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کی بہت فرما برداری کرتے تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو مکہ میں افراتفری مچ گیا اور ان کی ماں جن کا نام حمنہ بنت سفیان تھی، اور وہ اپنے بیٹے کے ایمان کو توڑنے کے لیے جذباتی دباؤ کا ہتھیار استعمال کیا، اور انہوں نے کہا، اے سعد، یہ کیسا نیا دین لے آئے ہو؟ خدا کی قسم میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور لوگ کہیں گے تو اپنی ماں کا قاتل ہے۔ ذرا سوچو، ایک طرف جنت کا راستہ ہو اور دوسری طرف مرتی ہوئی ماں۔ ایک دن گزرے، ماں نے کچھ نہیں کھایا۔ 2 دن گزرے، ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، وہ بے ہوش ہونے لگی۔ لوگ سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور چلا کر کہتے، کیسا بیٹا ہے تو؟ تیری ماں مر رہی ہے اور تو اپنا دین نہیں چھوڑ رہا ہے۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا ایمان مکڑی کے جالے کی طرح کمزور نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ماں کے قریب جا کر ایک تاریخی جملہ کہا جو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے ماں، اگر تیرے جسم میں 100 جانیں بھی ہوں تو بھی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور لوگ کہیں گے تو اپنی ماں کا قاتل ہے۔ ذرا سوچو، ایک طرف جنت کا راستہ ہو اور دوسری طرف مرتی ہوئی ماں۔ ایک دن گزرے، ماں نے کچھ نہیں کھایا۔ 2 دن گزرے، ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، وہ بے ہوش ہونے لگی۔ لوگ سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور چلا کر کہتے، کیسا بیٹا ہے تو؟ تیری ماں مر رہی ہے اور دوسری طرف مرتی ہوئی ماں۔ اے ماں، اگر تیرے جسم میں 100 جانیں بھی ہوں
اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائیں، تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اب چاہیں تو کھا لو یا نہ کھاؤ۔ اے میری ماں، اگر تیرے جسم میں 100 جانیں بھی ہو اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائے، تب بھی میں اپنا دین یعنی دین اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ آپ چاہے تو کھا لو یا نہ کھاؤ یا بھوک سے مر جاؤ۔ یہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ماں نے بیٹے کی یہ مضبوطی دیکھی تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اسی واقعے پر اللہ تعالی نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8 نازل فرمائی اور فرماتا ہے، ہم نے انسانوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کو کہا، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے لیے اسلام کو چھوڑ دے یا کوئی ایسی بات کہے جو اسلام سے جڑا ہو جس کو چھوڑنے سے آپ کا ایمان خطرہ میں آ جائے، تو اس صورت میں آپ کو اپنی ماں یا باپ کا بات ماننا ضروری نہیں، ان کا بات نہیں ماننا ہے، جیسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کی بات نہ مانی۔ لیکن اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ صرف جذباتی دباؤ نہیں تھا مسلمانوں پر، بلکہ مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک نئی چالیں چل رہے تھے، اور وہ کمزور مسلمانوں کے پاس آتے اور بڑی ڈھٹائی سے کہتے، تم ہمارے راستے پر چلو اور ہماری خدا کو پوجو، اگر گناہ ہوا تو ہم ذمہ دار ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ تھا جو آج بھی لوگ کہتے ہیں، ارے کر لو، گناہ کچھ نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ بہت سارے لوگ ایسے بات کرتے ہیں، لیکن اس بات کا جواب اللہ تعالی نے اسی صورت میں دیا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 12 میں اللہ تعالی فرماتا ہے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہیں اٹھانے والے، وہ خود اپنی گناہوں سے میدان حشر میں پریشان ہوں گے، اور بے شک وہ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے صاف اعلان کر دیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ یہ بات قرآن کی آیت نمبر 13 سے بھی جڑی ہے، جہاں فرمایا گیا ہے کہ ہر نفس یعنی جو کچھ کمائے گا دنیا میں اسے ملے گا میدان حشر میں۔ لیکن مکہ اور مدینہ کے دور میں ایک تیسرا گروہ بھی تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دو دوستوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے سورہ العنکبوت میں ان کی نفسیات کو بیان کیا ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے، ہم تو ایمان لائے، لیکن جیسے ہی دین کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیفیں پہنچتی تو یہ لوگ انہیں تنگ کرتے، اور یہ لوگوں کے ڈر کو اللہ تعالی کے عذاب کے برابر سمجھ لیتے، یعنی ایک عام آدمی کی دھمکی سے اتنا ڈر گئے جتنا اللہ کی جہنم سے ڈرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب مسلمانوں پر برا وقت آتا تو یہ منافق کہتے، بھائی ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہاری مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے۔ لیکن جیسے ہی اللہ مسلمانوں کو فتح دیتا تو یہی لوگ سب سے آگے آ کر کہتے، ارے بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دو کر۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کا راز کھول دیا، اور قرآن کی سورہ العنکبوت آیت نمبر 10 میں فرمایا، کیا ان کا رب ان کا حال نہیں جانتا، اور ان لوگوں کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہے۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3614 میں ہے، منافقین کی حرکتوں کا ذکر، یعنی وہ لوگ فتح کے وقت آگے بڑھتے اور مصیبت میں پیچھے ہٹ جاتے۔ لیکن اب آتے ہیں اس سوال پر جس پر اس سورہ کا نام ہے، یعنی العنکبوت یعنی مکڑی۔ پورے قرآن میں اللہ تعالی نے بڑی بڑی مثالیں دی ہے، لیکن یہاں اللہ نے ان لوگوں کی مثالیں دی ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سہارا اور مددگار بناتے ہیں۔ غور سے سنیے،
یہ قرآن کی سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے، یعنی ان لوگوں کی مثالیں جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، یعنی اس مکڑی کی طرح ہے جس نے اپنا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اور کاش یہ لوگ جانتے جو میں کر رہا ہوں یہ کام مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ذرا سوچو، مکڑی کا جالا دیکھنے میں کتنا خوبصورت اور شکار پکڑنے کے لیے طاقتور لگتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہوا کا ایک جھونکا یا ایک انگلی کا لگنا اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج ہمیں لگتا ہے کہ فلاں بڑا ملک ہمیں بچا لے گا، یعنی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو، یا ہمارے ملک پر کوئی مصیبت آئے گی تو فلاں ملک ہمیں بچا لے گا، فلاں لیڈر ہمیں محفوظ کر دے گا، یا میرا پیسہ ہر مصیبت سے نکال لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب سہارے مکڑی کے جالے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے تو یہ بڑے بڑے نظام و دولت اور طاقت تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ اگر سہارا لینا ہے تو اس کا لو جو الحی القیوم ہے، جو کبھی نہیں مرتا، جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اور آپ گھبرائیے مت، کیونکہ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وعدہ کیا ہے جو ہر پریشان مسلمانوں کے دل کو سکون دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آخری آیت میں، یعنی آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش، جہاد اور جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم بس کوشش کرو، یعنی تم چلو راستہ وہ بنائے گا، تم تڑپو سکون وہ دے گا۔ اور کیا تم تیار ہو اس جالے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی کو تھامنے کے لیے؟ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ شیطان کے طرف جاتے ہو یا اپنے رب کے برگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔